اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے جنہیں وہ نظریں جھکا کر شہراز سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے شہراز کو بہت افسوس ہوا۔ پلیٹ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے زینب کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ لیا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ آنکھوں میں امڑتی نمی کو آنکھوں سے باہر لے آنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ زینب نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے اسی طرح نظریں جھکائے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے گالوں پر اب آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ پاگل ہو تم، میں تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہا۔ شہراز نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، میں تو ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ شہراز نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ زینب نے چادر کے کونے سے اپنی آنسوؤں کو پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں اور گال خشک ہوئے، اگلے ہی لمحے وہاں پھر پانی تھا۔ شہراز اکثر اس سے مذاق میں کہا کرتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا زینی، تمہاری آنکھوں میں اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنی جلدی تو برسات کی بارش نہیں ہوتی جتنی جلدی تم رونے لگتی ہو۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی۔ ٹی وی میں بھی کسی ڈرامہ کے کسی ٹریجک سین کو دیکھ کر، کوئی اداس گانا سنتے ہوئے، کسی کے بلند آواز میں ناراضگی سے کچھ کہہ دینے پر، اپنی کسی چیز کے نہ ملنے پر یا گم ہو جانے پر، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دینے پر، کوئی ہلکی سی چوٹ لگ جانے پر، کسی کی زندگی کا کوئی مسئلہ یا پریشانی سن کر زینب کے لیے آنسو بہانا جیسے ہر مسئلے کا حل تھا۔ وہ طبعاً حساس اور رحم دل تھی۔ یہ خصوصیت اس کے باقی گھر والوں میں بھی تھی، مگر زینب میں تو ان خصوصیات کا واحد مسئلہ صرف رونا تھا۔ اس کے اپنے گھر والے اور خاندان کے لوگ اس کی اس کمزوری کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر اس کا مذاق صرف شہراز ہی اڑایا کرتا تھا۔ مگر اس چیز نے بھی زینب کی اس کمزوری یا عادت پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اچھا تم سے معافی مانگوں، شہراز نے بلا آخر کہا، اس طرح کی باتیں مت کیا کرے۔ زینب اس کے جملے پر برا مان گئی۔ وہ اب اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کی نوک کو چادر سے رگڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، بس تم رونا بند کرو ورنہ میں رات کو سو نہیں سکوں گا۔ شہراز نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں بہت برا ہوں، بہت رلاتا ہوں نا تمہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ زینب نے یکدم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نیا سیلابی ریلا آیا۔ اچھا اچھا، میں نہیں کرتا، تم اپنے آنسو تو پوچھو۔ شہراز گھبرایا۔ آپ ہاتھ چھوڑیں گے تو پوچھوں گی نا، زینب نے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ شہراز نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسرا بھی چھوڑے۔ خالہ اندر آئیں گی تو کیا سمجھیں گی؟ زینب نے کہا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ یہی سمجھیں گی کہ ان کی بھانجی اسی لیے دن میں بار بار یہاں کے چکر لگاتی ہے۔ زینب نے بے حد ناراض ہو کر ہاتھ اس سے بے اختیار چھڑوایا۔ ٹھیک ہے، اب میں نہیں آؤں گی، وہ چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ یعنی میں آ جایا کروں؟ شہراز نے اسے چھیڑا۔ آپ کی مرضی، آپ کے چچا کا گھر ہے۔ وہ اسی انداز میں بولی۔ چچا کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میرا ہونے والا سسرال ضرور ہے۔ ویسے بیوی کو تمہارے جتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے۔ اسے یکدم بات بدلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ زینب نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ورنہ شوہر تو ہر وقت بیوی کا چہرہ ہی دیکھتا رہے گا۔ تو کیا برائی ہے چہرہ دیکھنے میں؟ برائی ہے، دوسرے بھی تو دیکھتے ہیں، خام خواہ مجھے دوسروں کو تھوڑی اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ زینب نے بے ساختہ کہا، تمہیں پتہ ہے جب میں انکم ٹیکس میں چلا جاؤں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ شہراز نے یکدم بے حد سنجیدگی سے کہا، کیا؟ زینب نے بے ساختہ پوچھا۔ تمہیں دیکھنے پر ٹیکس لگا دوں گا۔ زینب نے بے حد برا مان کر ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شہراز بھی برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا اپنے آپ پر۔ اس نے جیسے جملہ پورا کیا۔ زینب چند لمحے اسے ناراضگی سے دیکھتی رہی، پھر یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہمیشہ الٹی باتیں کرتے ہیں، سیدھی باتوں کے لیے تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ شہراز نے اسے پھر چھیڑا۔ بس اب میں نہیں آؤں گی یہاں، خود ہی آئیں گے۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ آئیں گے کیا؟ ابھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ اب اسے ضد کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ پھر تنگ کر رہے ہیں مجھے، تم پھر رونا شروع کر دو۔ اس نے بے ساختہ کہا۔ اس نے ایسے ہی رونا کیوں شروع کر دوں؟ وہ بے اختیار کندھے اچکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر شہراز نے کیا کہا؟ کون سی لڑکی کا انتخاب کرے گا؟ رمشا نے زینب کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا ہی نہیں، زینب نے بے حد اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سوال کا جواب مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ انہوں نے وہی کہا ہوگا جو میں جانتی ہوں۔ اچھا اتنا یقین ہے؟